پولیٹیکل انیشیٹو عمران خان کے پاس ہے، 80 کیسز ہیں اس کے اوپر، دہشت گردی کے مقدمات ہیں، بغاوت کے مقدمات ہیں ایکس پرائم منسٹر کے اوپر، اور کل انہوں نے وہ سیکیورٹی بھی وڈرا کی ہے۔ تو یہ کس قانون اور آئین کی بات کریں، مذاق بنا کے رکھ دیا انہوں نے ملک کو۔ اور خدا را اس سسٹم کو اتنا گندا نہ کریں کہ لوگوں کا اس نظام سے، اس سسٹم سے اعتبار اٹھ جائے، لوگ اپنے فیصلے خود کرنے کے لیے روڈوں پہ نہ نکل آئیں۔ میں نے کہا تھا کہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آئی جی گلگت بلتستان کو کیوں ٹرانسفر کیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، اس جھوٹ کو انہوں نے سچ ثابت کرنا تھا، سنسنی پھیلانی تھی، ایک بڑی سیریسنس شو کرنی تھی۔ جھوٹ بول کے گلگت بلتستان کا آئی جی انہوں نے چینج کیا، اور اس آئی جی کو چینج کرنے کے بعد اب ہمیں وہاں پہ جو ہم کام کر رہے تھے وہ سارا ہمارا ختم ہو گیا۔ قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ پی ٹی آئی رول آف لا کی بات کرتی ہے، پی ٹی آئی کانسٹیٹیوشن کی بات کرتی ہے، پی ٹی آئی لا کی بات کرتی ہے۔ میں انسان ہوں، میرے پہ 80 کیسز لگائے، میرے پہ 80 کیسز کے بعد ایک تربت میں نے پیش ہونا، ایک کراچی میں نے پیش ہونا، مہینے میں ایک پیشی ہو گئی، میں کدھر پیش ہوں گا؟ میری کوئی ہیومن کیپیسٹی نہیں کہ ہم بڑے دکھی ہیں اور اداس ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ پوری سٹیٹمنٹ جو ہے ایک بدنیتی کے اوپر مبنی ہے اور جھوٹ ہے۔ آج آئی جی پنجاب کی اپنی سٹیٹمنٹ سے وہ چیزیں کلیئر ہو گئی۔ ہم اب قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں۔ جس نے گلگت بلتستان کی پولیس کو بدنام کیا، گلگت بلتستان کو بدنام کیا، مس انفارمیشن پھیلائی ہے جان بوجھ کے، کیونکہ یہ ان کا یہی طریقہ تھا جو پچھلے 1 سال سے کر رہے تھے، اور آج ایک ایسی کیفیت انہوں نے کل پیدا کی تھی جس پہ دو جیسے جو صوبے ہیں یا پولیس ہے وہ آمنے سامنے آ گئی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہیں۔ تو یہ جس نے کیا ہے، جو سٹیٹمنٹس دی ہیں، ان کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ کل یہی تھے جو آرٹیکل 6 کی باتیں کر رہے تھے، قانونی چارہ جوئی کی بات کر رہے تھے، اور ہمارا مستقبل ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ ہے۔ یہ بہتر ہوتا تو ہم بہتر ہیں، یہ خراب ہوتا تو ہم خراب ہیں۔ جی بی اسمبلی کی یہ پی ڈی ایم والے شکر کریں کہ جی بی اسمبلی میں ہم نے سیشن نہیں بلوایا، کیونکہ حساسیت کے پیش نظر میں نے نہیں بلایا کہ جس دن اسمبلی آ گئی جو قراردادیں پیش ہوں گی نا، پھر یہ برداشت نہیں کر سکیں، کہ کوئی بھی برداشت نہیں کر۔ میں سٹارٹ لوں گا آئی جی پنجاب کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ، اور میں ان کو داد بھی دوں گا اور ان کو شاباش بھی دوں گا کہ انہوں نے پروفیشنلزم کا ثبوت دیا، اپنے پروفیشنل ہونے کا، اور انہوں نے حقائق بیان کیے جو کہ کل پورے دن سے ایک خوفناک صورتحال انہوں نے بنائی تھی، اور جس کے اوپر پی ڈی ایم کی سینئر لیڈرشپ، گورنمنٹ آفیشلز، عہدیدار آ کے سٹیٹمنٹ دے رہے تھے، اور 2 اسٹیٹس کی یا صوبوں کا تصادم کی خبریں اور صورتحال بنا رہے تھے، اور اس کے اوپر آرٹیکل 6 کی کارروائی کا مطالبہ کر رہے تھے، نہ صرف وفاقی سطح کے اوپر بلکہ گلگت بلتستان کے بھی 2-3 نمونے اس میں شامل تھے۔ اب جب چیز کلیئر ہو گئی ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم بڑے دکھی ہیں اور اداس ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ پوری سٹیٹمنٹ جو ہے ایک بدنیتی کے اوپر مبنی ہے اور جھوٹ ہے۔ آج آئی جی پنجاب کی اپنی سٹیٹمنٹ سے وہ چیزیں کلیئر ہو گئیں، اور یہ بدنیتی اور جھوٹ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے پچھلے سال سے، جب سے یہ آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ 2 جو ریجنز ہیں، کے جے کے اور جی بی، بالخصوص جی بی، ان کا آرم ٹوسٹ کرنا بڑا آسان ہے، کیونکہ ہم کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ نہیں ہیں۔ تو پچھلے 1 سال سے ہم عدم اعتماد کی صورتحال پہ فیس کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کو حساس علاقے میں، یہ میں گلگت بلتستان کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ وفاقی حکومت گورنمنٹ چینج کرنے کے اوپر یہ لگی ہوئی، یہاں پہ کئی صحافی ہیں، بلکہ کئی انہوں نے ان کی نظروں سے بھی گزری ہوگی، جی بی کے صحافی بیٹھے ہوئے، ابھی 2 دن سے، کل سے ایمرجنسی کی خبریں لا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اوپر یہ ایمرجنسی لگائیں گے۔ عدم اعتماد کا تو ہم 1 سال سے فیس کر رہے ہیں۔ بجٹ انہوں نے ہمیں نہیں دیا، ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو کم دیا اس کے اوپر بھی بہت بڑا کاٹا مارا، ویٹ کی سبسڈی کے اوپر ہم بہت بڑا کرائسس فیس کر رہے ہیں۔ ریگولر بجٹ میں جو انہوں نے بعد میں ہم ان کے ساتھ بیٹھے، کافی ہماری ان کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئی، اس کے اوپر بھی جو انہوں نے ایگری کیا وہ بھی ہمیں نہیں دیا۔ صورتحال یہ ہوئی کہ ہم ڈی جی سیٹس بھی نہیں چلا سکے، بجلی کی شدید لوڈ شیڈنگ۔ تو اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم اب قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں۔ جس نے گلگت بلتستان کی پولیس کو بدنام کیا، گلگت بلتستان کو بدنام کیا، مس انفارمیشن پھیلائی ہے،
جان بوجھ کے, کیونکہ یہ ان کا یہی طریقہ تھا جو پچھلے 1 سال سے کر رہے تھے, اور آج ایک ایسی کیفیت انہوں نے کل پیدا کی تھی جس پہ دو جیسے جو صوبے ہیں یا پولیس ہے وہ آمنے سامنے آ گئی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہیں. تو یہ جس نے کیا ہے, جو سٹیٹمنٹس دی ہیں, ان کو جواب دینا پڑے گا, کیونکہ کل یہی تھے جو آرٹیکل 6 کی باتیں کر رہے تھے, قانونی چارہ جوئی کی بات کر رہے تھے. تو ان کے خلاف اب ہم حق محفوظ رکھتے ہیں. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ قانونی چارہ جوئی ہم اپنے بجٹ کے اوپر بھی حق رکھتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی فورم میں جائیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی. ہماری مشاورت چل رہی ہے کہ ہم پوچھیں گے کہ گلگت بلتستان میں ہم اگر ایک پولیٹیکل پارٹی, ایسی پارٹی سے ہمارا تعلق ہے جو وفاق میں پارٹی سے مختلف ہے, وفاق میں کسی اور پارٹی کی حکومت ہے, تو کیا ان کو حق ہے کہ گلگت بلتستان کا گلا گھونٹے؟ ہم NFC میں نہیں ہیں, ہم آئین میں نہیں ہیں, تو ہمارا قصور ہے؟ یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا قصور ہے؟ یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم آئین میں پروٹیکٹڈ نہیں ہیں؟ اور جب ہم آئین میں پروٹیکٹڈ نہیں ہیں تو کسی بھی حکومت کا جب چاہے دل کرے وہ آ کے ہمارا بجٹ بند کرے. ہم اتنا کرائسس انہوں نے کوشش کی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کوشش میں بھی رہے ہیں کہ وہاں پہ ہنگامے ہوں, وہاں پہ دھرنے دیے جائیں, تو ان کو ایمرجنسی کی بھی صورت. اور ان گدوں کو, ان بیوقوف انسانوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ گلگت بلتستان میں ایمرجنسی لگانا یہ وہ چیز ہے, یہ نہیں سنبھال سکیں گے. یہ تو باقی کسی صوبوں میں نہیں سنبھال سکیں گے, یہ گلگت بلتستان میں کر کے دکھا دیں کہ یہ ایمرجنسی والی اس سٹیپ پہ چلے جائیں. عدم اعتماد تو یہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ کیوس کس طرح کریٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر فنڈز نہیں دے کے. اور کل تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے سٹیپ وائز یہ ایک پروپیگنڈا کر رہے تھے گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کے اوپر کہ جیسے ہم نے پتہ نہیں اندر سے فائرنگ کی ہے, پولیس کو ہم نے زخمی کیا ہوا ہے, ہم نے پتہ نہیں کتنوں کے سر پھاڑے ہیں, جیسے ہمیں نہ قانون کا پتہ ہے نہ آئین کا پتہ ہے. کیا میں یہاں پہ پوچھوں کہ آئین اور قانون کی کل باتیں کرنے والے, کیا یہ پاکستان کا آئین یہ نہیں کہتا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں؟ کدھر گیا وہ آئین, کدھر گیا وہ قانون؟ یہ کیسا قانون ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا سیلیبریٹی, وہ شخص جو ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے, دہشت گردی کے خلاف پورے ملک دنیا میں بات کرتا رہا, وہ شخص جو کسی کو پسند ہو یا نہ ہو مسلم امہ کے ٹاپ کے 2-3 لیڈروں میں اس وقت اس کا شمار ہو رہا ہے, جب وہ بولتا ہے یا بات کرتا ہے تو دنیا کا, نیشنل میڈیا نہیں, انٹرنیشنل میڈیا, اور اس کو اللہ پاک نے اتنا کرم دیا کہ آج بھی پاکستان میں حکومت میں نہ ہونے کے باوجود پولیٹیکل انیشیٹو عمران خان کے پاس ہے, 80 کیسز ہیں اس کے اوپر, دہشت گردی کے مقدمات ہیں, بغاوت کے مقدمات ہیں ایکس پرائم منسٹر کے اوپر. اور کل انہوں نے وہ سیکیورٹی بھی وڈرا کی ہے, پنجاب کی جو سیکیورٹی تھی وہ بھی انہوں نے وڈرا کی ہے. تو یہ کس قانون اور آئین کی بات کریں؟ مذاق بنا کے رکھ دیا انہوں نے ملک کو. PTI کا ورکر شہید ہوا, اس کی 302 کی FIR کی, اور اس کے بعد پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ ایکسیڈنٹ سے مرا. مطلب یہ کسی بھی آپ دوسرے ملک میں ہوتا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کیا انجام ہونا تھا جنہوں نے یہ کیا. تو یہ ایک موکری ہے پورے سسٹم کی, اور خدا را اس سسٹم کو اتنا گندا نہ کریں کہ لوگوں کا اس نظام سے, اس سسٹم سے اعتبار اٹھ جائے, لوگ اپنے فیصلے خود کرنے کے لیے روڈوں پہ نہ نکل آئیں. میں جب اندر ہم لوگ سٹک ہو گئے, محصور ہو گئے, تو پنجاب پولیس کے ایک جوان کی میں نے حالت دیکھی جو اندر سیکیورٹی پہ تھا, سول وردی پہ. جب خان صاحب تھوڑی دیر کے لیے باہر آئے تو وہ بلک کے رویا, میرے سامنے وہ بندہ رویا اور ہاتھ اٹھا کے اس نے دعا کی خان صاحب کے لیے. آپ اداروں کو تباہ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ لوگ نکلیں اور اپنے اداروں کے ساتھ آ کے لڑائی کریں. تو خدا را ہوش میں, اور اس ڈگر کے اوپر, اس رستے کے اوپر اس ملک کو نہ لے کے جائیں. اور دوسری چیز جو خان صاحب کی سیکیورٹی کے اوپر, ہم نے کل بھی کہا تھا
کہ ہماری کوئی ڈپلائی نہیں ہے. ہمارے ہوم منسٹر صاحب ہیں, ہمارے لا منسٹر ہیں, میں خود جاتا ہوں تو میرے ساتھ میری سیکیورٹی ہوتی ہے بالکل اس طرح جس طرح باقی کسی بھی چیف منسٹر. اور یہ اتنا گندا یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ کل کو ان سے نہیں سنبھالا جائے گا. یہ جی بی ہاؤس ہے, اس کی سیکیورٹی ہمیشہ سے جی بی پولیس کرتی رہی ہے. پنجاب ہاؤس کی سیکیورٹی پنجاب پولیس کرتی رہی ہے. کے پی ہاؤس کی سیکیورٹی کے پی پولیس کرتی رہی ہے. لیکن میں آپ کو لیٹرز دکھاؤں گا کہ یہاں پر کہا گیا کہ جی بی کی پولیس نہ ہو, اور یہ جنرل لیٹر ہوتا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ڈنڈا کس گورنمنٹ کے اوپر آنا. آج بھی ادھر جائیں, زرداری صاحب کا جو ادھر گھر ہے اس کا سندھ کی پولیس پروٹیکٹ کر رہی ہے. 2002 کے الیکشن میں یہاں پہ لوکل جرنلسٹ بیٹھے ہیں, بلاول صاحب جس وقت آئے اپنی کیمپین میں, سندھ پولیس کے 50 سے 60 بندے ان کے ساتھ تھے. جی بی گورنمنٹ نے کبھی اعتراض نہیں کیا, کبھی بھی اعتراض نہیں کیا. ہم ایک ملک میں مطلب اگر چائنا جاؤں, افغانستان جاؤں, ایران جاؤں یا رشیا جاؤں یا یورپ کے کسی ملک میں جاؤں, ہاں وہاں پر سیکیورٹی میں اپنی نہیں لے کے جاؤں. یہ تو میرا اپنا ملک ہے, یہ پنجاب میرا ملک ہے, کے پی میرا ملک ہے. یہاں پر یہ کس قسم کی یہ ریزننگ دے رہے. اور عمران خان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین ہے, جس کی پارٹی کی حکومت گلگت بلتستان میں. گلگت بلتستان کے لوگوں نے 2020 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اعتماد کا ووٹ دیا, اور یہی انٹیریئر منسٹر ہے, یہی انٹیریئر منسٹری ہر ہفتے ہمیں لیٹر لکھتی ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے, تھریٹ الرٹ ہے, رسک ہے, اور ہمیں اجازت نہیں دی جاتی اس کی پروٹیکشن کی. ہمیں اجازت نہیں دی جاتی اس کی پروٹیکشن کی. اور اب حالات یہ ہیں کہ ہمارا منسٹر کل رات کو ان کے یہ جن ہوٹلز میں ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں پہ جب یہ گئے تو ہوٹل کے جو مالک اور مینیجرز تھے انہوں نے ان کو کہا, انہوں نے ابھی مجھے بتایا, میں نے رات کو کسی پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا تھا, آ کے انہوں نے کہا کہ وہ کمرے کھولیں. انہوں نے منع کیا تو انہوں نے کہا ہم توڑیں گے. پنجاب پولیس آئی تھی بقول ہوٹل کے جو مینیجر کے, اگر آپ نے نہیں کھولا تو ہم توڑیں گے. اور وہ ڈر گئے, سہم گئے, انہوں نے دروازے کھولے, ان کا پورا سامان لے کے گئے, ایون موبائل کے چارجر تک, جو چیزیں تھیں وہ سب کا سب ادھر سے اٹھا کے لے کے گئے. اب اگر کسی صوبے میں کسی دوسرے صوبے کے ساتھ اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس قسم کے حالات وہ کریں, کہ مطلب آپ عمران خان کے ساتھ اپنی سیکیورٹی رکھ کے بھی نہیں مل سکتے, ورنہ آپ کو سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے, آپ کو اس قسم کا غلیظ پروپیگنڈے کا سامنا ہوگا. اور اس کے بعد ابھی ہم اپنی یا کیبنٹ میں ہم رکھ لیں گے, کیونکہ یہ ہمارے لیے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے, کیونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. ہمیں تھریٹ الرٹس بھی انٹیریئر منسٹری نے دیا ہوا, اس کے اوپر بھی ہم مشاورت کریں گے. ہم پھر وہی بات کہ پی ڈی ایم کے یہ جو عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے, انہی سے ہمیں بات کرنی پڑے گی, ہم ضرور بات کریں گے. اور ایک اور جو چیز ہے, آئی جی پنجاب, آئی جی گلگت بلتستان اور سی ایس, یہ وفاق کے نمائندے, اور یہ بڑے پروفیشنل, اسپیشلی آئی جی. اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جی بی میں ایک آئی جی رہے تھے صفت غیور, آپ میں سے اگر کوئی نام ان کا جانتا ہے جو شہید ہوئے, اگر اس سے بڑھ کے نہیں تو اس سے کم بھی نہیں, اتنے پروفیشنل یہ پولیس آفیسر ہیں. وزیر سعید دیمر میں ہم ان کے ساتھ بہت زیادہ کام کر رہے تھے, ان کے ایکسپرٹیز جتنی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے تھے. ریکارڈ پیوز انہوں نے اپنے ٹینیور کے اوپر گرفتار کیے, 59 یا 60. سرنڈر پروسیس اس نے یہ لاجیکل اینڈ کی طرف لے کے آ رہے تھے. اور ہم ایک لوکل فورس کا جو ہم نے آئیڈیا تھا کہ ہم دیمر کے اندر کس طریقے سے کون سی ہم اپنی ایک فورس پولیس دیمر کے اندر ہم کھڑی کریں, جس سے ہمیں دہشت گردی کا ہم اچھے طریقے سے سامنا کر سکتے ہیں. وہ سارا ہمارا رول بیک ہوا. کل بھی پریس کانفرنس میں میں نے کہا تھا کہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آئی جی گلگت بلتستان کو کیوں ٹرانسفر کیا گیا, کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا
اس جھوٹ کو انہوں نے سچ ثابت کرنا تھا, سنسنی پھیلانی تھی, ایک بڑی سیریسنس شو کرنی تھی. جھوٹ بول کے گلگت بلتستان کا آئی جی انہوں نے چینج کیا, اور اس آئی جی کو چینج کرنے کے بعد اب ہمیں جو چیزیں ہم کرنا چاہ رہے تھے, جو ریفارمز کرنا چاہ رہے تھے, اور جو اسپیشلی دیمر کے اندر جہاں پہ ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے, وہاں پہ جو ہم کام کر رہے تھے وہ سارا ہمارا ختم ہو گیا. تو یہ جو گلگت بلتستان کے حوالے سے جو انہوں نے مس انفارمیشن پھیلائی ہے, اس کو تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسی صورت میں نہ معاف کریں گے. جن شخصیات نے گلگت بلتستان کے اندر سے سٹیٹمنٹس دی ہیں نامعقول قسم کی, اور جو گورنمنٹ آفیشل جنہوں نے ادھر بیٹھ کے مطلب آرٹیکل 6 گھر میں بیٹھے ہیں, ٹویٹر سب کے پاس ہے, سیدھا سیدھا آرٹیکل 6 ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کوئی جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کر رہا تھا, اور ایک دم اتنا کوئی کرائسس کریٹ کیا ہوا تھا, اس کے اوپر رات سے عجیب و غریب قسم کی دوسری خبریں بھی چل رہی تھی. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر اور ہر اس چیز کے اوپر جس پہ انہوں نے گلگت بلتستان کا پچھلے 1 سال سے گلا گھونٹا ہے, اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی لیگل قانونی راستہ اختیار کریں گے, اور ان کو ہم بھرپور جواب دیں گے. اور میں پھر ان کو تنبیہ کر رہا ہوں, پھر ان کو وارن کر رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کو آپ باقی 4 صوبوں سے نہ ملائیں. گلگت بلتستان سینسٹیو ہے, حساس ہے, اور ہوش کے ناخن لیں. جو گل گند آپ نے کیا, آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل فورمز میں اس کا کیا امیج گیا, کیا مطلب اس کا وہ ریئیکشن. ہمارے ساتھ تو ایک دشمن ملک بھی ہے, ہم پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے. گلگت بلتستان کے لوگ ہم پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے. ہم کسی ایشو کے اوپر پروٹیسٹ کریں تو بھی ہمارا دشمن ملک اس کا ایک غلط رنگ دیتا ہے. تو ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ایک تو ان کے ظلم برداشت کریں جو پی ڈی ایم ہے, اس کے بعد ہم پروٹیسٹ بھی نہیں کریں. ویٹ کی سبسڈی کی کمی کی وجہ سے, شارٹیج کی وجہ سے, سکردو میں جس وقت دھرنا تھا, آپ لوگوں نے اگر کور کیا ہے تو انڈین چینلز میں کس طریقے سے اس کو پورٹری کیا گیا تھا. تو آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ اگر جی بھی گورنمنٹ عوام کے ساتھ پروٹیسٹ کرے, ہم ادھر ڈی چوک میں جائیں, تو یہ برداشت کر سکیں گے؟ ان کو تو عقل ہی نہیں ہے. لیکن باقی سارے جو ادھر مشنری بیٹھی ہوئی ہے, کیا وہ برداشت, یا ایز اے ملک پاکستانی اور پاکستان کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ تو ہم دھرنا بھی نہیں دے سکتے. تو یہ میں آئی جی پنجاب کا بھی بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حقیقت بیان کی ہے, اور حقیقت قوم کے سامنے واضح کی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم اب ایکشن لیں گے. ابھی آپ نے بھی بتایا کہ جو آئی جی کے حوالے سے وفاقی حکومت نے ان کا تبادلہ کیا, اور ساتھ ساتھ زمان پارک کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے, آپ نے کہا کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے. کیا آپ کسی متعلقہ فورم یا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکائیں گے یا عوام کے بارے میں مشاورت کریں گے, اس کے بعد دیکھ لیں گے. سوال یہ ہے کہ گلگت بلتستان متنازع ہے اور حقوق سے محروم ایک متنازع خطہ ہے, تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو مسائل آپ نے بتایا کرتے سبسڈی سے لے کر وہاں پروجیکٹس پر جو رقم روکی گئی ہے وفاق کی جانب سے, ہمیں وفاق کے ساتھ اور پیر کے ساتھ اور سربراہان مملکت کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کر کے اپنے ایشوز کو حل کرنے کی کوشش کریں ایک جمہوری پروسیس سے. میرا دوسرا سوال آپ سے ہی متعلق ہے سر, آپ کے ضلع میں جو آپ کے مخالفین ہیں ان کا آپ کے اوپر ایک الزام ہے کہ جو بجلی کے بلوں میں اضافی جو رقم دیا گیا تھا وہ باقاعدہ آپ کا ایک آپ نے ٹارگیٹ دیا تھا ان کو, اور آپ نے ہی کہا تھا کہ اضافی بل آپ نے جمع کرنے ہیں, اور آپ کو ٹارگیٹ ملا تھا خان صاحب کی جانب سے کہ اضافی رقم جو ہے وہ بنگالہ کے اخراجات پورے کرنے. آپ صافی ہیں یار, یہ کوئی سوال ہے کرنے کا؟ میں تھوڑا سا تحقیق سے ممکن آپ اس کی بات کر چکے ہیں. جو سنا آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو سیکورٹی ہے وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو میں سمجھا ہوں آپ نے کہا کہ ہم اس معاملے کو اپنی کیبنٹ میں رکھیں گے. جی بالکل, اور ہم انٹیریئر منسٹری سے کمیونیکیٹ کریں گے. اور کیا اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ آپ باضابطہ طور پہ عمران خان کی سیکورٹی کے لیے کچھ اپنے جو ڈپلائمنٹ ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم چاہ رہے ہیں صرف اور صرف خان صاحب کی سیکورٹی. ٹھیک ہے, چاہے پنجاب پولیس کرے, چاہے ہم کریں, چاہے کوئی اور کر لے, کیونکہ ان کے اوپر تھریٹ الرٹس بھی انٹیریئر منسٹری نے ہمیں بھیجے ہیں. ہم پنجاب گورنمنٹ سے رابطہ کریں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ جب ملک بھر میں ہر پولیٹیکل لیڈر نے اپنی سیکورٹی, میں مریم نواز نے آج ایف سی کے 10 جوان رکھے. مریم نواز کے پاس کیا پورٹ فولیو؟ میرے 10-12 پولیس جوانوں کے اوپر سوالات کی ایک بوچھاڑ اور ایک آگ لگائی گئی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں چیف منسٹر ہوں, میں چیف ایگزیکٹو ایک صوبے کا. مریم نواز کے پاس کون سا ہوتا ہے؟
8 سے 10 تو خالی ایف سی کے جوان ہیں اس کے ساتھ، جو ٹوٹل میری اسٹرینتھ بنتی ہے پولیس کی. باقی کتنی پولیس کی سیکیورٹی ہے، وہ کدھر کدھر ٹریول کرتی ہے. سندھ کے جو جس وقت آتے ہیں تو ان کی ایس پی یو ان کے ساتھ موو کرتی ہے. تو ایک شخص کو میں نے ابھی بتایا کہ اتنا یہ ہراسمنٹ ہے کہ 80 کیسز ATA کے، بغاوت کے. ایک وقت تھا کہ کفر کا فتویٰ بہت بڑا سمجھا جاتا، پھر کفر کے فتوے اتنے سستے ہوئے، ہر انسان پہ لگے کہ کفر کے فتووں کی اب کوئی حیثیت اس معاشرے میں معذرت کے ساتھ کچھ نہیں رہی. اب یہ معاملہ آ رہا ہے بغاوت کے کیسز کے اوپر، مطلب پچھلی تقریباً کیبنٹ کے اوپر بغاوت کے کیسز، پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر بغاوت کے کیسز بننا. تو یہ وقت آئے گا کہ جب کوئی اصل باغی بھی ملا اور اس کے اوپر بغاوت کا کیس بنا تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ اس کا اتنا مس یوز ہو چکا. آخری سوال میں آپ یہ بتا دیں سر کہ آیا عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے یا نہیں، اور یہ ایک بتائیے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے کہ نہیں، لیڈ کے لیے اور ہے قانون، چاہے عمران خان ہو یا دیکھیں اچھا میں آپ سے آخری سوال لوں گا، آخری سوال لے کے ختم. دیکھیں ان کے مجھے جواب دینے دیں. عدالتوں میں بالکل پیش ہونا چاہیے اور قانون سب کے لیے یکساں. پی ٹی آئی رول آف لا کی بات کرتی ہے، پی ٹی آئی کانسٹیٹیوشن کی بات کرتی ہے، پی ٹی آئی لا کی بات کرتی ہے. میں انسان ہوں، میرے پہ 80 کیسز لگائیں، میرے پہ 80 کیسز کے بعد ایک تربت میں نے پیش ہونا ہے، ایک کراچی میں نے پیش ہونا ہے. مہینے میں ایک پیشی ہو گئی، میں کدھر پیش ہوں گا؟ میری کوئی ہیومن کیپیسٹی نہیں. پھر مجھے تھریٹ ہے، رسک ہے. اور آپ سب صحافی ہیں، میں سیاسی آدمی، لیکن ہم پاکستانی ہیں. آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا یہ میری سٹیٹمنٹ غلط ہے کہ آج اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس وقت کس قسم کا کیوس کریٹ ہوگا؟ کس قسم کا کیوس کریٹ؟ جس شخص نے، آپ کے سوال پہ آپ سے یہ سوال ہے، جس شخص نے گولی ماری ہے، جس نے قتل کیا، اس کو فیسلٹی ہے کہ وہ جیل سے بیٹھ کے اپنے کیسز پیش ہوگا، کیونکہ وہ قوم کے لیے بڑا اہم ہے، وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. وہ مطلب قائد اعظم کے بعد وہ ملزم نوید کی جس نے مرڈر اٹمپٹ کیا، قائد اعظم کے بعد شاید قائد اعظم کے برابر اس کی حیثیت ہوگی. آج کل کے نظام ہے. عمران خان کو کیا اسی عدالت میں ان کی درخواستیں نہیں ہیں کہ مجھے حاضری سے استثناء دیا جائے، میری سیکیورٹی ہے؟ کیا جس جگہ پہ حاضری ہے وہاں پر اٹیک نہیں ہوئے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ درخواستیں نہیں دی ہوئی ہیں کہ مجھے اسکائپ پہ لے لیں، مجھے فیسیلیٹیٹ کریں؟ انسان کی جان انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. 80 کیسز میں مجھے یہ بتائیں کہ کتنے کیسز میں، سب کیسز میں پیش ہو رہے ہیں. ایک کیس میں اگر پیش نہیں ہو سکے تو کیا مطلب ٹی وی پہ یہ پروپیگنڈا کرنا کہ جی عدالتوں کو نہیں مانا، یہ بیس لیس ہے. اور شورٹی بانڈ دیا گیا. اچھا لے لیتا ہوں. اچھا میں لے لیتا ہوں سوال لے لیتے ہیں، سب کا سوال لے لیتے ہیں. تو کیا بنی گالا میں بھی گلگت بلتستان پولیس کی تعیناتی تھی یا زمان پارک میں نہیں تھی؟ صرف یہ تھوڑا. اچھا زمان پارک میں نہیں تھی، بنی گالا میں، اور وہ بھی ہم نے اپنی کیبنٹ سے فیصلہ کیا تھا. تو بنی گالا میں انیشیلی ہماری جس وقت وہ ہٹے اور اس کے پاس سیکیورٹی کا کافی ایشو آ رہا تھا، تو ہم نے اس وقت سیکیورٹی دی. اسلام آباد پولیس کے لیٹرز، پی ایم آفس، انٹیریئر منسٹرز، ان کے پریشر پہ اور ان کے کہنے پہ سیکیورٹی وڈرا ہو گئی. بنی گالا میں ہماری کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. اچھا یہ زمان پارک میں ہماری کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. اور اس کو آپ اس سے نیکسٹ کر لیں کہ ایک شخص جس کی جان کو اگر کچھ ہو گیا، ملک کا کیا حساب کتاب ہوگا آپ سب کو پتہ ہے. اور دوسری چیز، اس سے پوری سیکیورٹی وڈرا کی جا رہی ہے. اس میں بلکہ کچھ سیکیورٹی کمپنیز جنہوں نے سروس پرووائڈ کیا ان کے سیکیورٹی لائسنسز کینسل کیے ہیں. تو یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر ایسے حالات میں خدا نخواستہ کسی اور نے بھی اگر منصوبہ بنایا تو الزام کس کے اوپر جائے گا؟ تو یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ کم عقل لوگ ہیں اور یہ پاگل لوگ ہیں. آپ سوال کریں. پہلے آپ نے میں آپ کی طرف کی حکومت کو گدھا قرار دیا اور اب بے وقوف اور کم عقل کہہ رہے ہیں. یہ جذبات عمران خان کی محبت میں آپ وفاق کے وزیر اعظم کو گدھا قرار دے رہے ہیں یا ویسے آپ یہ پوری یا ویسے ہی وہ ہیں اصل میں انٹینشن کے ساتھ گدھا قرار دے رہے ہیں آپ؟
نہیں میں بتاؤں گا. دیکھیں میں بتا دیتا ہوں, میں اور اس کو ریکارڈ کر لیں کہ انسان تو سب برابر ہیں, لیکن اپنی حرکات و سکنات کے ساتھ انسان اپنے مرتبے طے کرتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے آپ کی حکومت آئی ہے عمران خان کے حوالے سے جو جب سے جلوس ہوتے ہیں ریلیاں ہوتی ہیں تو گلگت بلتستان اپنے تمام وسائل لا کے جاتی ہے. آپ نے کہا کہ وہاں پہ آپ کی سیکورٹی نہیں ہے, اطلاعات یہ ہیں کہ آپ نے جو گلگت بلتستان کی ایک چیمبر ہے سگنل چیمبر, آپ کی گاڑی وہاں پر زمان پارک میں موجود ہے. یہ تمام چیزیں ایک طرف, دوسری طرف آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں, رونا دھونا ہے بجٹ کا. کل آپ کے وزیر خزانہ صاحب نے ایک بات کی کہ بجٹ ہمیں منظور ہو چکا ہے, لیکن آپ پھر آئے روز آپ کی اچھا میں بتا دیتا ہوں. آپ کا پہلا یہ تھا کہ جیمر کا, جو ابھی ریلی میں گئے تھے تو میں ساتھ تھا, میرے ساتھ جیمر ابھی بھی باہر ہے, ابھی موجود ہے. آپ اس وقت لاہور کے اندر جی بی پولیس کا جیمر نکال کے دے دیں, ہم مان جائیں گے. اور یہ ہمارے ہوم منسٹر ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم نے ان کو بھی اپروو کیا ہوا. یہ یاد رکھیے کہ گلگت بلتستان میں سینئر منسٹر کو اغوا کیا گیا تھا اور وہ انڈر تھریٹ تھے. اس کے بعد ہماری جو تھریٹ الرٹ ہمارے پاس, ہماری جو اس سے آیا ایجنسی سے, کہ تقریباً تمام منسٹرز, ٹھیک ہے, وہ سارے تھریٹ الرٹس ان کے ایشو ہو چکے ہوئے ہیں. تو ہم ایز پر پورٹ فولیوز ہم نے سیکیورٹی, اور ہماری سیکیورٹی کتنی ہے, مطلب ہوم منسٹر کی, یہ ہوم منسٹر ہیں, ان کے ساتھ میکسیمم میرے خیال میں 8-10 بندے ہوں گے. اب ہمیں کیلکولیشن نہیں, یہاں پہ پنجاب میں سندھ میں پرائیویٹ لوگوں کو میں آپ کو 15-20 سیکیورٹی نکال کے دے دوں گا. اور دوسری آپ نے کی بجٹ کی, بجٹ میں 2 ارب روپے کا آپ نے بتایا نا, 2 ارب روپے ہمیں ریلیز ملے. اب وہ سمری اپروو, ہماری اپروو جو آئی بی سی ہے انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ ہے, وہ 18 ارب روپے ہے, اور ہمیں 4 ارب روپے ملے. ٹھیک ہے, اب میں یہ کہوں گا 4 ارب روپے ملے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو 4 ارب روپے ملے ہیں تو آپ پھر کیوں رونا رو رہے ہیں. ہم یہ رونا رو رہے ہیں کہ 4 ارب روپے ملے ہیں, باقی جو 14 ارب روپے ہمیں ملنے تھے آخری 3 مہینے رہتے ہیں, وہ ہمیں نہیں ملے. پی ایس ڈی پی جس کا ڈیولپمنٹ پیکج کا ہمارا تھا, اس کا 0 کیا کہتے ہیں ہمارا ریلیز ہوا. اور عقیل آپ کے اس پہلے سوال کا میں جواب دوں گا, وہ یہ ہے کہ ہم تمام کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم بارہا بیٹھے ہیں منٹس, بلکہ میں عقیل آپ کو بعد میں ہم وہ دے دیں گے کشمیر منسٹری میں جو ہمارا ایگریمنٹ بھی ہوا, ان کے ایگریمنٹ کے منٹس نکلے ہیں جس میں انہوں نے ایگری کیا کہ ہم یہ بجٹ کو بڑھائیں گے. یہ یاد رکھیے کہ جی بی این ایف سی میں کورڈ نہیں ہے, کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ نہیں ہے. ہماری لاسٹ ایئر ڈیولپمنٹ کا پورٹ فولیو تھا 40 ارب روپے, اس دفعہ انہوں نے کیا 25 ارب روپے, 12.5 ارب, جس کے اوپر ہم نے پروٹیسٹ کیا. تو اس کے منٹس نکلیں کہ یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پچھلی 18 اور 20 ارب پہ رکھ لیں گے, ایگری کیا, اور ریکرنٹ میں 10-12 ارب روپے ایکسٹرا دیں گے, یعنی کہ 60 ارب روپے تک ہوں گے. لیکن ریکرنٹ 47 پہ ہی رکھا, چینج نہیں کیا. پہلی بات غلط کر دی, جھوٹ بول, مطلب وعدہ خلافی کی. دوسری چیز, ہمیں اے ڈی پی پہ تو 18 پہ لے کے آئے, لیکن وہ جو بڑھایا تھا وہ پی ایس ڈی پی سے ہی کاٹ کر, تو ٹیکنیکلی ہمیں 25 ارب پہ رکھ دیا, جس میں سے 6 ارب روپے میں ہمیں 1 روپیہ بھی ریلیز نہیں کیا. اب پچھلی دفعہ جو یہ ہماری جو آئی بی سی تھی, اس وقت پاکستان کا بجٹ تھا 7,000 ارب روپے. آج اس سال جو پاس ہوا تھا 2022 میں, وہ 9,700 ارب روپے. تو یہ یاد رکھیے تمام صوبوں کا 20 سے 25% آٹومیٹک بڑھا ہے. اب یہ فائنانس ڈویژن میں جائیں تو یہ کہیں گے جی سب صوبوں کا 30% کٹا ہے, تو 30% کٹا ہے تو آپ ان کا بڑھا کے کاٹ رہے ہیں, ہمارا تو نہیں بڑھا. ہمارا تو 40 ارب سے آپ 25 ارب پہ لیں, اور 25 ارب میں آپ نے 70% کاٹ دیا, تو ہم اس پہ رونا رو رہے ہیں. کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بند کر دیں, وہ افسوس ہے. دوسرا ان کو جی بھی لے جایا جا سکتا ہے, اگر ان کو پنجاب پولیس سے بھی خطرہ ہے, سی ایم یہاں ہاؤس میں رکھا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہاں ایک تصویر لگی ہے عمران خان کی, جہاں وزیر اعظم پاکستان کو نہیں چاہیے, کیا جی بی گورنمنٹ ابھی تک عمران خان کو وزیر اعظم سمجھتی ہے, شہباز شریف ان کی نظر میں وزیر اعظم نہیں, ہمارے پارٹی کے چیئرمین دیکھیں جواب دیکھیں. آپ بات سنیں, آپ کا ایک سوال ہو چکا ہے بھائی. ابھی سنیں, ابھی ایک سوال میں ایک سوال کریں, چار سوال. ان کی جان کو خطرہ ہے. ہم نے کہا بھی ہے, ہماری خواہش بھی ہے وہ گلگت بلتستان آ جائیں. گلگت بلتستان کے لوگ بالکل بیتاب ہیں ان کے لیے, ہم ان کو لے کے جائیں گے, پروٹیکٹ کریں گے, پوری سیکیورٹی ہم ان کو فراہم کریں گے. لیکن عمران خان ایک بہادر شخص ہے,
ٹھیک ہے, جتنا عمران خان کو تھریٹ ہے اتنا کسی سیاسی لیڈر کو تھریٹ نہیں تھا, نہ ہے, اور کہیں اس ملک میں نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ نہ میں لاہور سے نکلوں گا, نہ میں اپنے لوگوں کو چھوڑوں گا, جان زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے کہا یہ جو میری سٹرگل ہے, یہ الفاظ میں سنا رہا ہوں, یہ جو میری سٹرگل ہے یہ اس ملک اور قوم کے لیے ہے, یہ میری ذات کے لیے نہیں, اور میں اس کو جہاد سمجھ رہا ہوں, اور اگر جان گئی تو گئی, رہی تو رہی, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ ان کا جمیل آپ کا ایک ہو گیا. سیکورٹی کے آپ عمران خان کو دیں گے جو سیکورٹی اداروں پر عدم تحفظ کا اظہار کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو آپ سیکورٹی جو ہے فراہم کریں گے؟ اچھا بیٹھیں, دیکھیں آپ نے دوسرا سوال ان کو ملا, انہوں نے پہلے گدھے پہ ضائع کیا, ابھی اچھا سب کا کر لیتا ہوں. اب آپ کا جو سوال ہے کہ سیکیورٹی اداروں پہ عدم اعتماد نہیں, پنجاب نے ان کی سیکیورٹی وڈرا کی ہے. جب کسی اور کو پرابلم ہے تو ہم سیکیورٹی دے دیتے ہیں, اور یہ سیکیورٹی کبھی اس ملک کا پرابلم ہی نہیں رہا. گلگت بلتستان میں آج بھی لوگ آ رہے ہیں پنجاب کے, ان کے ساتھ کسی کے ساتھ 1 گارڈ ہوتا ہے, کسی کے ساتھ 5. اب ہم یہ کہیں کہ تمہارے پاس پنجاب کی سیکیورٹی کیوں ہے, سائیڈ کرو. یہ ایک ملک ہے ہمارا, اور اسی کے ساتھ اب یہ آخری سوال ہے, اس کے بعد ہم بجلی کے گندم کے اور مختلف کرائسس کا شکار ہے. ان کا یہ مطلب ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پنجاب میں کیا سیاسی صورتحال ہو رہا ہے, وہ اپنے مسائل میں ہے. گلگت بلتستان اسمبلی کا اجلاس گزشتہ 6 مہینے سے نہیں ہو رہا ہے. وہاں پر لینڈ ریفارم جیسے اہم معاملات پہ ڈبیٹ کے لیے اپوزیشن والے بھی شور کر رہے ہیں, آپ کے اپنے ممبران بھی اس پہ بات کر رہے ہیں. کیا آیا ان حالات میں یہ مناسب ہے کہ گلگت بلتستان کو مسائل چھوڑ کے پنجاب کی سیاست میں ہم انوالو ہو جائیں؟ سنیں دیکھیں, ہم پنجاب کے مسائل پہ انوالو نہیں ہیں, ہم پاکستان کے مسائل میں انوالو ضرور ہیں, جس کے ساتھ پورے ملک کا مستقبل وابستہ ہے, اور ہمارا مستقبل ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ ہے. یہ بہتر ہوتا ہے تو ہم بہتر ہیں, یہ خراب ہوتا ہے تو ہم خراب ہیں. جی بی اسمبلی کی یہ پی ڈی ایم والے شکر کریں کہ جی بی اسمبلی میں ہم نے سیشن نہیں بلوایا, کیونکہ حساسیت کے پیش نظر میں نے نہیں بلایا کہ جس دن اسمبلی آ گئی جو قراردادیں پیش ہوں گی نا, پھر یہ برداشت نہیں کر سکیں کہ کوئی بھی برداشت نہیں.